السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے محاسن قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کے کمالات، معجزات، فضائل اور رب تعالیٰ جل شانہ کی مبارک کتاب کے فوائد۔ ویسے تو محاسن، کمالات، معجزات، فضائل قرآن تو لامحدود اور بے شمار ہیں ہی، اور کیوں نہ ہوں۔ آخر رب العالمین اور رب الناس کا آخری پیغام ہے جو کہ رحمت للعالمین اور کافت للناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر روح الامین فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا، اور کلام بھی ایسا جس کی خوبی اور صفت یہ بیان ہوئی کہ یہ ہدی للناس ہے، پیغام رحمت ہے، نجات کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اس کی خوبیاں ان گنت اور بے شمار ہیں۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بصارت سے محروموں کے لیے بھی بصیرت کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنی خوش نصیبی پر رب تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں۔ تیار ہیں؟ جی پوچھیں۔ بہتر ہے، پوچھئے، سخت سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے۔ بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنکبوت اتخذت بیتا آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ 41 عنکبوت۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بارک اللہ۔ میں ایک کلمہ پوچھتا ہوں۔ حظ الأنثيين۔ آیت اور سورہ کا نام۔ آیت 176 سورہ نساء۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ حوصلہ افزائی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ فرحان کی توجہ مرکوز رہے، جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ استاد رضوان بسم اللہ۔ فبأي آلاء ربك تتمارى۔ آیت 55 نجم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب احمد اپنے بال مت نوچیں، سوال دریافت کیجیے۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس سن و سال کا بچہ جس نے قرآن کی کلاس میں شرکت کی ہو، دن میں 4-5 گھنٹے پریکٹس بھی کرتا رہا ہو، وہ بھی مشکل ہے اس طرح سے بآسانی جواب دے سکے۔ جناب آپ سوال کیجئے، سوال کریں، سوال اکرمہ ہے، البتہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ فأغرينا بينهم العداوة۔ آیت اور سورہ کا نام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی پوچھوں ایک سخت سوال۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم۔ آیت 48 سورہ احزاب۔ جناب حسنین۔ ولا يصدنك ولا يصدنك بہت سخت ہے یہ۔ أكثر من آية فيه ولا يصدنك يا سيدي ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك۔ آیت سننے دیں، سننے دیں۔ آیت کیا ولا يصدنك آگے؟ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك۔ 78 نہیں، سورہ قصص کی 87 آیت۔ اللہ اللہ۔ جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں، حضار بھی کچھ پوچھیں۔ میں قرآن دوں، آپ سوال کریں گے؟ لیجئے، آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ آرام سے سننا، وہ کیا سوال کرتے ہیں۔
إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. آیت 42 عنکبوت. آپ بھی ایک سوال کریں. لیجیے. کہاں؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. کیا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. سورہ ہود آیت 17. میں نے ٹھیک کہا امی؟ ہاں بیٹا. احسن ماشاء اللہ. جناب گلبری 35. دراصل قرآن پاک رب تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ تو ایک زندہ معجزہ ہے کہ اس جیسی کتاب نہ کبھی پہلے آئی دنیا میں نہ اب آئے گی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تعالیٰ جل شانہ نے لی ہو. ایک بچہ جس کی بصارت بھی نہیں ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، قرآن پاک کے کیسے ایک ایک لفظ کو جانتا ہے کہ یہ کس جگہ پر ہے، کون سی آیت نمبر ہے، کیا سورت کا نام ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ خوبیاں تو انہیں کو ملیں گی جو قرآن پاک کو سیکھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے، عمل کرتے رہنے کی کوشش کریں گے، رب تعالیٰ جل شانہ کے پیغام کو اپنے حرز جان بنائیں گے، اپنے اندر سمو لیں گے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے، ان کو بھی عمل کرنے پر تیار کریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کلام پاک کی وجہ سے بہت سے پست لوگوں کو بلند و بالا کیا ہے. تو آج بھی رب تعالیٰ جل شانہ انہی قدرتوں کے ساتھ موجود ہیں، انہی طاقتوں کے ساتھ موجود ہیں جو گری پڑی اور پست امت کو اٹھا کر بام عروج تک پہنچا دیں گے. آئیں مل کر علوم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کی دعوت چلائیں، لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں، رب تعالیٰ جل شانہ سے اپنا رشتہ اور تعلق استوار کریں، مضبوط کریں. یہی وہ کام ہے جس کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور قرآن پاک کے اندر ہی امت کی یہ تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اس لیے کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیتے کہ دنیا میں ہمارا فرض اولین ہی یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے نمائندہ بن کر دنیا کے اندر اسلام کی بات کو پھیلائیں، اس کے عمل کو پھیلائیں، اس کے ادراک اور فہم کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.